نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جا رہا ہے کہ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت کے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں، اس حوالے سے اپنے چند دروس میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ چکا ہوں۔ پہلا حق جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑی ہے۔ کائنات میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، پوری کائنات مل کر بھی آپ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ بھی آقائے کائنات کا ہم پہ اوپر حق ہے کہ جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، پھر ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی ذات کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ پھر ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا ہر شخص غلطی کا پتلا ہے، مگر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ غلطی کھا سکتا ہے، مگر ناطق وحی اپنی رضامندی سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھا گیا کہ یہ آقائے کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے سامنے آئے تو ہم آپ کی ذات اقدس پر درود کو بھیجا کریں، سلامتی کو بھیجا کریں۔ اور اس حق کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہمیں آقائے کائنات کی ذات اقدس و مقدس اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی کھیتیوں سے، اپنی عمارتوں سے، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ کی ذات اقدس و مقدس ہمیں زیادہ محبوب ہونی چاہیے، عزیز ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے دروس میں رکھا کہ کس طرح اصحاب اکرام اپنے مال کو آپ کے اوپر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اور اسی طرح تاریخ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف مال کو اصحاب رسول نے آپ کے اوپر نشاور کیا، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا آپ سارے اصحاب اپنی جانوں کو بھی آقائے کائنات کے اشارہ ابرو پر قربان کرنے کے لیے اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ احد کا میدان ہے، آقائے کائنات نے اعلان کیا کون ہے جسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دوں اور وہ مجھ سے عہد کرے کہ اپنے جیتے جی کسی دشمن کے حملے کو مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ایک کمزور اور دبلے پتلے سے نوجوان کھڑے ہوئے جنہیں ہم زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اس کمزور وجود والے شخص کو دیکھا، ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اعلان کیا کہ کون ہے جسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دوں، وہ اپنے جیتے جی مجھ تک دشمن کے کسی حملے کو پہنچنے نہیں دے گا۔ اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں موجود ہے، احد کے میدان میں کفار کا سارا دور آقائے کائنات کی ذات اقدس پر تھا۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اللہ نہ کرے جب تک ہم آپ کی ذات کو گزن نہیں پہنچا دیتے، مسلمانوں کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ پوری طاقت سے، پوری قوت سے کفار آپ کے اوپر حملہ آور تھے۔ آپ نے تیسری مرتبہ اس بات کو پوچھا، زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، تڑپ کر بولے آقا آپ میری صحت پہ نہ جائیے، میرے وجود پہ نہ جائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے جیتے جی دشمن کے کسی حملے کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ سیرت ابن ہشام میں امام ہشام نے لکھا اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ جب دشمنوں کا سارا دور آقا کے خیمے کی طرف تھا، زیاد تلوار تھامے آپ کی حفاظت کے لیے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ نیزے آئے، تیر برسے، تلواریں چلی، ہر آنے والے حملے کو
زیاد اپنے جسم پر روکتے، 1 زخم، 2 زخم، 3 زخم، بلکہ تفسیر نگاروں نے لکھا 72 زخم زیاد کے جسم پر لگے۔ زیاد بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ ان زخموں کو اپنے جسم پر روکتے رہے، غرض یہ تیر چلتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، ہر آنے والے حملے کو زیاد برداشت کرتے رہے۔ 92 زخم زیاد کے جسم پر لگے۔ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا موجود نہیں تھا جس کے اوپر زخم کے نشان نہ موجود ہوں۔ زیاد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے زیادہ رحم کرنے والا چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے زیاد کے گرنے کی آواز کو سنا، فوراً خیمے سے باہر آئے، دیکھا آپ سے محبت کرنے والا وجود جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے زمین پر بیٹھ کے زیاد کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو اپنی گود میں رکھا، زیاد کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اسی اثنا میں زیاد کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ آقا کائنات کا روشن چہرہ زیاد کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کی آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا کہ زخمی کو دیکھنے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیاد نے کہا آقا کیا کرتے ہیں؟ آقا کائنات نے فرمایا زیاد آپ کی آنکھوں پر اپنے آپ ہاتھ کو رکھتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زیاد نے کہا اللہ کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، آقا ایسا ظلم نہ کیجئے، اور بھی لوگ آئیں گے، مجھے اللہ پوچھیں گے زیاد جب آخری وقت تھا کیا کرتے ہوئے آئے ہو؟ میں فخر سے کہوں گا کہ اللہ جب جسم سے روح پرواز کر رہی تھی تو اس وقت تیرے حبیب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس حبیب کا چہرہ کہ جسے دیکھنے والی آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آقا کائنات زیاد کی بات کو سنا، کہا زیاد اور میرے اصحاب، میں نے اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے حجابات کو اٹھایا، میں نے دیکھا اللہ نے زیاد کی روح کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ معاملہ تھا اصحاب رسول کا، وہ ہر وقت اپنی جان کو آقا کائنات کی عظمت کے لیے، آپ کی ذات اقدس کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی آقا کائنات کی سچی محبت کو پیدا کرے اور ہمیں کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد